أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد و اہتمام میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. الہی آمین. اللہم صل علی. اللہ رب العزت حاضرین میں، حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے، بالاخص جناب قبلہ علامہ شیخ محمد شفا صاحب، قبلہ علامہ شیخ محمد شفیع نجفی صاحب اور دیگر مومنین علماء جو مریض ہیں، پروردگار بحق حسین ابن علی علیہ السلام سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. الہی آمین. میرا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے آواز بلند صلوات پڑھیں. میرے محترم معزز مکرم سامعین، خالق کائنات قرآن مجید میں سورہ مبارکہ العصر میں قسم کھا کے یہ پیغام دے رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، بسم اللہ، ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور ساری نیکیاں بجا لائے، وتواصوا بالحق، خود ہی اکیلے حق پہ عمل نہیں کرتے، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے. حق کی تلقین کرنا، حق پہ عمل کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں خسارے سے بچنے کے لیے جو فارمولہ دیا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک انفرادی ہے
ایک اجتماعی ایمان لے آؤ، اس کا تعلق بھی ایک شخص کے ساتھ ہے، یہ مانے، اور عمل الصالحات نیک عمل بجا لاؤ، اس کا تعلق بھی فرد کے ساتھ ہے، شخص کے ساتھ ہے۔ تم نیکیاں بھی کرو، ایمان بھی لے آؤ۔ البتہ یہاں جو قابل غور بات ہے میرے معزز سامعین، عامل الصالحات میں اللہ رب العزت متوجہ فرما رہا ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے ایمان لاؤ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ساری نیکیاں بجا لائے۔ سبحان اللہ۔ الصالحات جمع ہے صالحہ کی، اور جمع پر الف لام لگا ہے، عمل الصالحات۔ جمع محلہ باللام، ایسی جمع جس پہ الف لام لگی ہو وہ عموم کا فائدہ دیتی ہے۔ یعنی اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے اگر تم نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ساری نیکیاں بجا لانا ہوگی۔ بعض نیکی بجا لائیں، بعض نیکیوں کو چھوڑ دیں، یہ میرا جی چاہتا ہے کر لوں، یہ جی چاہتا ہے نہ کروں۔ نہیں، جس کے بجا لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے بجا لاؤ، جس کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اسے ترک کرو۔ تمہارا جی چاہے تمہارا جی نہ چاہے، حکم خداوندی ہے، اسے بجا لانا ہے۔ ساری نیکیاں بجا لاؤ گے تو خسارے سے بچو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا عزیزو، پھر نیکی میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ یہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی، یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا۔ جب نیکی کرنی ہے پھر یہ نہیں دیکھنا یہ چھوٹی نیکی ہے، یہ تو کوئی اور کرے، میں تو بڑا آدمی ہوں، میں تو کوئی بڑی نیکی کروں گا، یہ کیا ہے۔ بس ویسے آگے ذہن میں لفظ زبان پہ تو کہہ رہا ہوں، یہ ہزار کے شعر ہیں، یہ تو کوئی اور لے، چھوٹا بندہ، میں تو بڑا ہوں، میں کوئی بڑے شعر خریدوں گا۔ ہاں نہیں، چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے ترک نہ کرو، ہو سکتا ہے وہی قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اصل نیکی وہ ہوتی ہے جو قبول ہو جائے۔ نیکی ہو لیکن قبول نہ ہو، میں نیکی کروں لیکن بارگاہ رب العزت میں وہ قابل قبول نہ ہو، میں نے اس پہ بڑا سرمایہ بھی لگایا، میں نے بڑا کام بھی کیا، لیکن بارگاہ ربوبیت میں وہ قابل قبول نہیں ہوئی، وہ نیکی نہیں ہے۔ اور اگر قبول ہو گئی تو میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، میرے معصوم فرماتے ہیں جس بندے کی ایک نیکی قبول ہو گئی جہنم حرام ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک نیکی قبول ہو گئی جہنم حرام۔ پھر وہ جو گناہ کیے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جہنم تو نہیں جانا، جہنم تو سے بچ گئے، جہنم تو حرام ہو گئی۔ پھر معصوم فرماتے ہیں ان گناہوں کی سزا موت کی تلخی کی صورت میں ہوگی۔ اگر گناہ اس سے بھی زیادہ ہے تو برزخ کی مشکلات کی صورت میں عذاب ہوگا، اگر گناہ اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر محشر میں مشکلات بڑھ جائیں گی، پھر حساب کی منزل مشکل ہو جائے گی، پھر میزان کی منزل مشکل ہو جائے گی، پورے صراط کی منزل مشکل ہو جائے گی۔ اگر اس سے بھی کچھ بچ گئے تو پھر ہماری شفاعت کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن جائے گا پھر بندہ جنت میں اگر ایک نیکی بھی قبول ہو گئی۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے ان ایام عزا میں کم از کم یہ ایک سبق تو ہمیں پلے باندھ لینا ہے کہ زندگی میں ایک نیکی تو ایسی کرے جو اسے قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ صرف اس کے لیے حضرت علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور بقول ایک اہل سنت عالم کے اگر مذہب جعفریہ کو مذہب مجلسی کہا جائے تو بعید نہیں ہے۔
علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس مذہب کو مذہب مجلسی کہا جائے بقول ان کے تو بعید نہیں ہے. بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے دین کی خدمت کے لیے. وہ بتا رہے ہیں ان کے حالات زندگی میں. ان کے ایک شاگرد ہیں نعمت اللہ جزائری رحمت اللہ علیہ. استاد اور شاگرد میں معاہدہ ہوتا ہے جو بندہ پہلے اس دنیا سے چلا جائے گا وہ خواب میں آ کے دوسرے کو بتائے گا قبر میں کیسے گزری. پہ غور فرمائے کتنا کمال ہے، اعتماد ہے. کوئی جو آ کے وہاں سے واپس آ کے بتاتا تو نہیں ہے، لیکن استاد اور شاگرد آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں جو بندہ پہلے فوت ہو گیا وہ خواب میں آ کے بتائے گا کہ قبر میں کیا گزری. اب تک ہم نے یہی پڑھا، یہی سنا. وفات ہوتی ہے، قبر میں جاتے ہیں، لحد قبر بند ہوتی ہے، منکر و نکیر آتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد فارغ، کیونکہ سوال پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو چکا ہے. اس کریم ممتحن نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے. ہاں صرف سوالیہ پیپر ہی نہیں، جواب بھی آؤٹ ہو چکے ہیں. 6 سوال ہوں گے، من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، ما قبلتوں کا، ما دینوں کا، ما کتابوں کا. 6 سوال ہیں، جواب بھی بتا دیے. فقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی محمد رسول اللہ نبی علی میں علی سے لے کر مہدی تک یہ امامی القرآن کتابی والکعبۃ قبلتی والاسلام دینی. سوال بھی یاد کروا دیے. بسم اللہ سبحان اللہ. اور بہانے سے میں نے بھی آپ کو بتا دیے نا. ایک مہربانی کریں، مہربانی فرمائیں. حالات بہت خراب ہو گئے ہیں دنیا میں. عجیب عجیب انداز میں لوگوں کو منحرف کیا جا رہا ہے، گمراہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے. خدا کے لیے اپنے بچوں کو، خدا کے لیے مجھ طالب علم کی منت مانے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو کم از کم یہی تلقین یاد کروا دو. بہترین عقیدہ تشیع ہے. بہترین عقیدہ ہے. کا من نبیوں کا، من اماموں کا، ما قبلتوں کا، ما دینوں کا. یہ بہترین عقائد کی فہرست ہے. تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، تیری کتاب کیا، تیرا قبلہ کیا، تیرا دین کیا. یاد کروا دو. الموت حق، موت حق ہے، قبر حق ہے، سوال منکر نکیر حق ہے، برزخ حق ہے، نشر حق ہے، حشر حق ہے، صراط حق ہے، تطایر کتب حق ہے، جنت حق ہے، نار حق ہے. یہی تو دین ہے. یاد کروا دو نا ان کو. بہترین ہے نا. سوال بھی بتا دیے ہیں، جواب بھی دے دیے. اللہ رب العزت کتنا کریم ہے. کہ یہی سوال ایک رات میں تھوڑی دیر میں منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے، جواب دے دیں گے. پہلے ہی جواب یاد ہے، چلے جائیں گے. حضرت علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی. نعمت اللہ جزائری انتظار کرنے لگے. روز انتظار کرتے ہیں، سوتے ہیں، خواب میں انتظار. آ جائیں گے، آ جائیں گے. 6 مہینے بعد علامہ مجلسی خواب میں آئے. سبحان اللہ. کتنا عرصہ بعد؟ 6 ماہ بعد. لاڈلے شاگرد تھے علامہ نعمت اللہ جزائری. اپنا رخ پھیرا، قبلہ یہ کیا ہے؟ وعدہ تھا جائیں گے، جا کے آ کے بتائیں گے رات کیسے گزری، سوال و جواب کی منزل کیسے ہوئی. یہ طے تھا. 6 مہینے بعد آئے. کہ سید نعمت اللہ جزائری پریشان نہ ہو، ابھی فارغ ہوا ہوں، سیدھا آپ کے پاس آیا. ابھی فارغ ہوا ہوں. کون؟ علامہ ملا باقر مجلسی رحمت اللہ علیہ، صاحب بہار الانوار. کبھی ابھی فارغ ہوا ہوں، سیدھا تیرے پاس آیا. کہ اتنا عرصہ کیسے، کیا کرتے رہے؟ کہ کچھ تو روٹین میٹر تھا نا. من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، ما قبلتوں کا، ما دینوں کا. وہ 5-6 سوال تھے، وہ تو میں نے فوراً جواب دے دیے. رزلٹ بھی آ گیا تھا، پاس ہو، ٹھیک ہے. بس اللہ چاہتا ہے ایک کام بتا جو زندگی میں میرے لیے کیا تو. بس بتا دو میرے لیے کیا کیے. ایک کام بتاؤ زندگی میں جو میرے لیے کیا.
اللہ مجلسی کہتے ہیں 6 مہینے میں کام گنواتا رہا. یہ میں نے کتابیں لکھی، بہار الانوار لکھی، میں نے یہ مکتب آل محمد کی حمایت میں لکھی، دین کی نشر و اشاعت میں لکھی. کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مؤلف علامہ مجلسی. یہ مسجدیں بنوائی اصفہان میں، اتنی بڑی بڑی مسجدیں، اتنے بڑے بڑے امام بارگاہ علامہ مجلسی نے بنائے. یہ لکھا ہوا ہے کہ باہر لکھی ہوئی تختی لگی ہوئی ہے بانی علامہ مجلسی. اپنے نام کے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ جو صرف اس کے لیے کیا جائے نا اسے قبول کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں اللہ مجلسی یاد کر کر کے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. بازار میں ایک بندے کو بازاری پکڑ کے مار رہے تھے. میں پہنچ گیا، میں نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہ یہ بازار سے روز سودا لے جاتا ہے، پیسے نہیں دیتا. کاروباری ہے، دکان پہ دکان کھولی ہوئی ہے، وہاں لے جاتا ہے، واپس پیسے ہی نہیں دیتا. میں اسے پکڑ کے گھر لے گیا ضمانت پر. کیا بات ہے؟ کہ کثیر العیال ہوں، جتنا لے جاتا ہوں وہ سب کھا جاتے ہیں، میرے پاس بچتا ہی کچھ نہیں، میں کہاں سے دوں؟ ہے ہی نہیں. اللہ مجلسی کو اللہ نے مال دنیا بھی عطا کیا تھا. دعا کرو اللہ مال دنیا دے تو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی دے. علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے اسے کچھ پیسے دیے، یہ قرضہ دے دے، یہ اپنے لیے ضرورت کی زندگی کی چیزیں لے جا. وہ جو میں نے اس کی خدمت کی تھی نا، یا میرے اللہ کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے یا اس بندے کو پتا. میں نے کہا میرا اللہ وہ جو میں نے تیرے بندے کی خدمت کی تھی نا وہ سوائے تیری رضا کے کسی کے لیے نہیں تھی. میرے اللہ نے کہا بس یہ ایک کام میرے لیے تھا، جا میں نے قبول کر لی. نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑو نہیں، گناہ چھوٹا سمجھ کے کرو نہیں، ساری نیکیاں کرو، شاید اسے قبول ہو جائے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. یہاں سے اجتماعی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں. یہ انفرادی تھی، اب اجتماعی. ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو. جسے حق سمجھ لیا ہے نا، اب وہ حق اپنے تک محدود نہ رکھو، دوسرے کو بھی بتاؤ حق کیا ہے. حق کا پرچار کرو، حق کی تبلیغ کرو. حق کیا ہے؟ حق اگر عقیدہ ہے اس بندے کو بتاؤ یہ عقیدہ حق ہے. اگر وہ پہلے سے ہے تو اس کو قائم رہنے کی تلقین کرو. پہلے سے قائم اس حق پر ہے تو قائم رہے. حق اگر عمل ہے اسے بجا لانے کی تلقین کرو. پہلے سے کر رہا ہے اسے مسلسل وہ حق کرنے کی، حق کے عمل کرنے کی تلقین کرو. حق اگر نشر و اشاعت میں اس کو ضرورت ہے تو اپنے زیر علاقہ زیر قدرت جہاں جہاں تک کر سکتے ہو وہاں تک حق پہنچاؤ. اور اگر حق سے مراد یہ ہے کہ دشمن حق پہ حملہ کر کے اسے مٹانا چاہتا ہے، تلقین کا مطلب ہے لوگوں کو حق کے دفاع کے لیے تیار کرو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تلقین کرنے کا حق کی تلقین. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. اچھا یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں ہے حق پہنچانا، اس میں قربانی لگتی ہے. مولا متقیان کے صحابی حق کی تلقین کرتے تھے، لوگوں کو حق پہنچاتے تھے. حق یہاں تک محدود نہیں رکھتے تھے. جہاں بیٹھتے تھے وہاں آل محمد کے فضائل بیان کرتے تھے، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے تھے، علی حیدر کرار کے کمالات بیان کرتے تھے. پھر ظاہر رشید حجری جیسے بندے کے ساتھ دشمن نے کیا کیا، گرفتار کر کے لایا گیا کہ تو علی کے فضائل پڑھتا ہے، علی کے فضائل بیان کرتا ہے. کہ میں تو کروں گا، میرا فریضہ ہے، میرا ایمان ہے، میں تو کروں گا، میں تو کروں گا. اچھا کرے گا، ہم اسے سلا دیں گے، زبان کاٹ دو. وہ کہتا کاٹو، میں تو اس دن کا انتظار کر رہا تھا، میرا امام بتا کے گیا تھا میری محبت میں تیری زبان کٹے گی. کہنے لگے اچھا
تیرے امام کہہ کے گئے تھے آج ہم زبان نہیں کاٹیں گے، اس کے بازو کاٹ دو، اس کی ٹانگیں کاٹ دو، دونوں بازو کاٹے گئے، دونوں ٹانگیں کاٹے گی، پھینک دیا گیا، رشتہ دار اٹھا کے گھر لے گئے۔ توجہ کرنا ذرا، تلقین کی منزل کیا ہے، حق کو پہنچانے کا منزل کا مقام کیا ہے۔ رشید حجری کو اٹھا کے گھر لے گئے، دونوں بازو کٹے ہوئے، دونوں پیر کٹے ہوئے، خون بہ رہا ہے۔ اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی قریب آ کے کہتی ہے بابا دکھ ہے، تکلیف ہے، درد ہو رہا ہے، کہ میرے درد کو چھوڑ، لوگوں کو بلا، انہیں کہو کاغذ قلم لے آؤ، جتنے دیر تک دم ہے علی کی فضائل کی حدیثیں لکھ لو۔ لکھ لو جتنے تک دم ہے، میں بولتا جاتا ہوں، ہاں علی کی فضائل کی حدیثیں لکھ لو۔ مجمع جمع ہو گیا، بولنے لگا قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، پیغمبر نے یہ کہا، پیغمبر نے یہ کہا، علی کے بارے میں یہ کہا۔ دربار میں اطلاع ملی، دربار میں پتہ چلا، وہاں تو مجمع لگا ہوا ہے، زخمی حالت میں بھی علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ کہا جلدی جاؤ اس کی زبان کاٹ دو۔ جب کاٹنے کے لیے آئے تو کہا اس سے پوچھو میرے امام کی بات سچی ہے کہ نہیں۔ تلقین، حق کی تلقین کرو، دوسرے کو بھی بتاؤ۔ کل ہمسایہ یہ بہانہ نہ بنائے، مجھ تک تو حق کی آواز پہنچی نہیں تھی، مجھے تو کسی نے حق بتایا ہی نہیں تھا، انہیں بتاؤ، حق پہنچاؤ۔ اور یاد رکھنا تلقین اور امر بالمعروف میں بھی فرق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امر بالمعروف واجب ہے، امر بالمعروف، لیکن امر بالمعروف میں اور تلقین میں فرق ہے۔ امر بالمعروف وہاں ہوتا ہے جہاں نیکی ترک کر دی گئی ہو، لوگوں نے نیکیاں چھوڑ دی ہیں، انہیں امر بالمعروف کرو، نیک عمل وجہ لاؤ۔ اس نے گناہ کرنا شروع کر دیے، انہیں نہی عن المنکر کرو، یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ گندا ہے، یہ برا ہے۔ نیکی ترک ہو جائے تو امر بالمعروف ہوتا ہے، گناہ کا ارتکاب ہو تو نہی عن المنکر ہوتا ہے۔ لیکن حق کی تلقین ضروری نہیں ہے کہ وہاں ہو جہاں معروف ترک ہو گیا ہے، معروف پہ عمل ہو رہا ہے، پھر بھی تلقین کرو کہ اس راستے کو چھوڑنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تلقین کا دائرہ امر بالمعروف سے ذرا وسیع ہے، وسیع ہے، اور اسے قرآن میں مختلف طریقوں سے تعبیر کیا گیا۔ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، وقت تمام ہو جاتا ہے، میں بڑی تیزی سے اپنے انداز سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ اس کو قرآن میں تعاون سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، برائیوں کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اسے قرآن میں کہا گیا فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بار بار یاد دلاؤ مومنوں کو، بار بار یاد دلانا مومنوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ ایک بات کو بار بار دہراؤ، آج بھی کہو، اگلی مجلس میں کہو، اگلی نشست میں کہو، اگلے پروگرام میں کہو، بار بار کہتے رہو، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا جب حق کے راستے پہ چلو گے نا، حق کے راستے پہ چلو گے نا، پھر گھبرانا نہیں ہے۔ جناب ابو دردہ صحابی پیغمبر کہتے ہیں حق کے راستے پر چلنے نے مجھے تنہا کر دیا۔ کوئی نہیں ساتھ چلتا، حق کے راستے میں ساتھ چلانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس سے گھبرانا نہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر فرماتے ہیں لا تستوحشوا، وحشت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، طریق ہدایت پر چلتے ہوئے، لیکن اس کے بندے تھوڑے ہیں، حق پر چلنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوں گے۔ اکیلے بھی چلو، حق کے ساتھ چلو، سبحان اللہ۔ چلو پھر میرا اللہ کوئی راستہ تو بتانا، اکیلا ہوں، حق کو کہاں تلاش کروں، حق کہاں ملے گا؟ میں نے حق کی تلقین کرنی ہے، میں نے حق کی بات کرنی ہے، میں نے حق کے ساتھ رہنا ہے، میں نے حق بتانا ہے، میں نے حق دکھانا ہے، میں نے حق سمجھانا ہے، میں نے حق کے ساتھ جانا ہے۔ پروردگار دنیا میں عجیب حالات ہیں، میں کہاں حق تلاش کروں، مجھے کہاں حق ملے؟
کہ تمہیں حدیث بھولنی نہیں چاہیے. میرے نبی نے کہا تھا الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اور عظمت اگلے جملے میں ہے اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. میرا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیر دے. حق کو تلاش کرنا ہو تو پھر علی کو تلاش کرو. جہاں علی ہوگے وہاں حق ہوگا. یہ فرق ہے. ساری دنیا حق کے ساتھ ہے نا، سارے نبی حق کے ساتھ، سارے ولی حق کے ساتھ، سارے مسلمان حق کے ساتھ. جس کا دامن پکڑو گے نا وہ سارے کہیں گے ہم حق کے ساتھ ہیں. حق کوئی ایک بندہ بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں حق کے ساتھ نہیں ہوں. ہر کوئی حق کے ساتھ ہے. الحق مع علی و علی مع الحق میں عظمت نہیں ہے، اگلے جملے میں عظمت ہے. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. یہ نہیں کہا کہ جدھر حق ہو ادھر علی کو پھیر دے، جدھر حق ہو ادھر علی پھیر دے. فرق یہ ہونا تھا کہ حق آگے آگے ہونا تھا، علی پیچھے پیچھے ہوتا. لیکن پیغمبر نے کہا میرا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. یعنی علی آگے آگے ہوں گے، حق علی کے پیچھے پیچھے. اللہم ادر الحق حیث ما دار. حق کی شناخت کا معیار علی ابن ابی طالب. یہاں سے پتہ چلے گا حق کہاں ہے. اور کیا خوب جملہ ہے یہ نہج البلاغہ، میرے مکتب کی مظلوم کتاب ہے نا، کئی مرتبہ مجالس میں متوجہ کر چکا ہوں میں. ضرور خریدیے، ضرور پڑھیے، اپنی زندگی کی زینت بنائیے، تھوڑا تھوڑا پڑھیے. عظمت آل محمد کو بیان کیا میرے امیر نے ایک خطبے میں. فرمایا این یطاح بکم وکیف یعمہون. کہاں دھکے کھا رہے ہو، کیوں اندھے بنے پھرتے ہو؟ علی مولا خطبہ دے رہے ہیں اینا یطاح بکم وکیف یعمہون. کہاں دھکے کھا رہے ہو، کیوں اندھے بنے پھرتے ہو؟ وفیکم اطرت نبیکم. حالانکہ تمہارے درمیان تمہارے نبی کی اطرت موجود ہے. اطرت پیغمبر کے ہوتے ہوئے دھکے کیوں کھا رہے ہو؟ کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو، کیوں ادھر گلیوں میں، کہ کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت کیا ہے جبکہ تمہارے درمیان تمہارے نبی کی اطرت موجود ہے. اور پھر تعارف کروایا یہ اطرت پیغمبر کون ہے. فرمایا یہ عظمت الحق، یہ عظمت الحق ہے. عظمت الحق وعلسنت الصدق وعلام الدین. یہ اطرت پیغمبر حق کی مہارے ہے. وہ لوگ جو اسلام آباد میں پیدا ہوئے، اسلام آباد میں رہے، اسلام آباد میں پروان چڑھے، شاید انہیں میری بات سمجھنا ہے کہ یہ حق کیا ہوتا ہے، مہار کیا ہوتی ہے. لیکن جو بندے دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں، جو اونٹ کو جانتے ہیں، اونٹ کی نکیل کو جانتے ہیں، جو مہار کے مفہوم کو سمجھتے ہیں نا، وہ سمجھیں گے. چونکہ مولا عربوں کے ماحول میں بیان فرما رہے تھے اہل بیت اطرت پیغمبر حق کی مہار ہے، حق کی مہار ہے. اونٹ جتنا بڑا ہونا اس کے ناک میں نکیل ڈال دی جائے نا اسے مہار کہتے ہیں. پھر جدھر جدھر مہار جاتی ہے ادھر ادھر اونٹ جاتا ہے. یہ عظمت الحق ہے، حق کی مہارے اطرت پیغمبر ہے. جدھر جدھر اطرت جائے گی ادھر ادھر حق جائے گا. حق ان کے پیچھے چلے.